ڈھیل شنید ہے کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو ہے. یہ بلاول بھٹو جس سے اردو صحیح جسے اردو آج تک صحیح بولنی نہیں آئی, جسے یہ نہیں پتا کہ میں ہی میں ہوں یا شی میں ہوں. آئی ایم سو سوری ٹو سے, بہت سخت الفاظ ہیں, لیکن کیا ہی بلاول از ہی. جب میں بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, میں آ رہی ہوں, میں جا رہی ہوں. سابق وزیر اعظم پاکستان کا وہ بیٹا ہے, سابق وزیر اعظم پاکستان کا وہ نواسا ہے. ڈوب کے مر جائے, ڈوب کے مر جائے. ان کی سیاست صرف دو چیزوں پہ شروع ہو رہی ہے, بے نظیر پہ اور ان کی قبروں پر, بس. اور کب لگتا ہے خان باہر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں صبح ہی آ جائے, جان چھوڑ دیا یار. بالکل دنیا بدل گئی ہے, کیونکہ اس نے جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ جب جس دن خان باہر نکلے گا یہ میرا تماشا ختم ہو جائے گا اور میرا یہاں سے صفایا ہو جائے گا. تو واقعی دنیا تو بدل چکی ہے, اور وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے خان باہر آئے. جی, میں رائے غلام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت پشاور جلسہ گاہ میں موجود ہوں. کل یہاں ایک پاکستان تحریک انصاف کا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین موجود ہیں, ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ کتنے جذبے میں ہیں اور کتنی ایکسائٹڈ ہیں کل کے جلسے کے لیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا پیغام ہے جی آپ کا اور کتنی ایکسائٹڈ ہیں آپ؟ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے. ہم کراچی سے ہیں. 32 منٹس کا 32 آورس کا 32 گھنٹے کا سفر کر ہم آئے ہیں خان کی پکار پر. خان تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر لو ہمارا. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن اپنا نام بتائیے گا پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام کمل اعجاز رندھاوا ہے. میں جنرل سیکرٹری وومن ونگ سندھ کی ہوں, اور میرپور خاص سے میرا تعلق ہے. اس وقت وومن ونگ سندھ کے میں حیدرآباد سے خواتین آئی ہوئی ہیں, کراچی سے آئی ہوئی ہیں. خان کی پکار پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان جو ہے وہ حاضر ہے خان کی جلسے کے لیے, اور ہمارا یہی طالب ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان کو جلد از جلد رہا کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب ضرور رہا ہوں گے, اور یہ جو کرپٹ مافیا اس کا جلد خاتمہ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ خان صاحب تو جیل کے اندر بیٹھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے باہر دنیا بدل گئی ہے. بالکل دنیا بدل گئی ہے, کیونکہ اس نے جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ جب جس دن خان باہر نکلے گا یہ میرا تماشا ختم ہو جائے گا اور میرا یہاں سے صفایا ہو جائے گا. تو واقعی دنیا تو بدل چکی ہے, اور وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے خان باہر آئے. آپ کیا کہتی ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ جتنی بھی قوتیں ہیں, جو فسطائی قوتیں ہیں, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, جنہوں نے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ انتہائی ایک ایسے درجے پر پہنچا دیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس صدی میں کہیں اور اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے. اس کی وجہ صرف خان صاحب کو اندر رکھنے کی وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی لوٹ مار ختم نہ ہو. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈکیتیاں ہیں, ہمارا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے, کیونکہ خان کے باہر آنے سے ان کے سارے خیر. آپ کو لگتا ہے خان صاحب کمپرومائز ہو جائیں گے, خان صاحب ڈیل کر لیں گے؟ ناممکن ہے, ناممکن ہے, ناممکن ہے. خان صاحب کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے, اور یہ قوم کھڑی اس اعتماد کے ساتھ ہے کہ ہمیں وہ شخص ملا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا, نہ ڈھیل دے گا. انشاءاللہ جیل کا تالا ٹوٹے گا, ہمارا قائد لیڈر مفید آئے گا, اس کی پکار پر ہم نکلیں گے, ہر بار نکلیں گے, بار بار نکلیں گے, سرکٹ آئیں گے انشاءاللہ. جو حقیقی آزادی کی جنگ اس نے شروع کی ہے ہم عوام کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, اس کو ہم تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کچھ بھی کر لیں, یہ جتنا ظلم جبر فسطائیت دکھا لیں, یہ جتنی حکومت ہم پہ پریشر ڈالے گی, ہم اسی جوش سے جذبے سے نکلے ہیں اور انشاءاللہ نکلتے ہیں. شنید ہے کہ اگلا وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو ہے. یہ بلاول بھٹو جس سے اردو صحیح جسے اردو آج تک صحیح بولنی نہیں آئی, جسے یہ نہیں پتا کہ میں ہی میں ہوں یا شی میں ہوں. آئی ایم سو سوری ٹو سے, بہت سخت الفاظ ہیں, لیکن کیا بلاول از ہی. جب میں بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, میں آ رہی ہوں, میں جا رہی ہوں. سابق وزیر اعظم پاکستان کا وہ بیٹا ہے, سابق وزیر اعظم پاکستان کا وہ نواسا ہے. ڈوب کے مر جائے, ڈوب کے مر جائے. ان کی سیاست صرف دو چیزوں پہ شروع ہو رہی ہے, بے نظیر پہ اور ان کی قبروں پر, بس. اور کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے پورا سندھ تباہ کر دیا ہے, پورا سندھ مر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے وہاں. یہ ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان موجود ہے. السلام علیکم جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شہزاد علی ہے.
माशाल्लाह आपकी मोटरसाइकिल और आपकी कैप और पूरे ही आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लग रहे हैं। ये देखो और क्या करना है इसके। 804 कैदी नंबर 804। जी बिल्कुल। बड़ा प्यार है खान साहब से आपको। इंशाल्लाह पूरा प्यार है जी। कहाँ से आए हैं आप? जिला फैसलाबाद तहसील जड़ावाला जी। बाइक के ऊपर हाँ, आए? इसके ऊपर ही आए हैं, थोड़ा थोड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये खान साहब से मोहब्बत कब की है जागी हुई? ये जब से ये इस मिशन में आया है ना उस वक्त के, मेरे पास ये इस तरह का गाड़ी था बड़ा, उसके ऊपर भी झंडा लगाया था। वो गाड़ी किधर गई? वो मैंने सेल कर दिया, काम नहीं है इसका भी। अच्छा, हाँ तो इसलिए सेल कर दी। आप क्या रोजगार है, क्या रोटी रोजी कहाँ से पूरी होती है? बस अभी को थोड़ा निजाम चलाएंगे, घर जाएंगे इसको तो बंद वापस कर दें। ठीक हो गया। सही है। और क्या मतलब 9 मई में आपको भी कुछ सजा मिली, आपके भी हिस्से में कुछ आई? नहीं 9 मई वाले नहीं पकड़े गए, ये अभी जो आया था ना नवंबर वाला, जो 26 नवंबर वाला आया था ना, इस्लामाबाद में? हाँ उस वक्त पकड़े गए थे। तकरीबन 20 दिन रह गए हैं जेल में, सेंट्रल जेल फैसलाबाद में। तो बस कब लगता है खान बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह हम तो कहते हैं सुबह ही आ जाए, जान छोड़ दिया यार, हम खुद बहुत परेशान है। क्या किस चीज से तंग है आप? तंग ये हुकूमत से तंग है और किस जगह से, कारोबार नहीं है। खान आके ठीक कर लेगा सब कुछ? इंशाल्लाह। खान ने पहले भी कहा था 90 दिन में ठीक कर दूंगा। इंशाल्लाह जितना भी स्टूडेंट है, वो पहले की बात और थी, वो किसी के पीछे जाल में फंसा था इसीलिए थोड़ा मुश्किल में हो गया ना। अभी वो रिलैक्स हो गया है ना, किसी की नहीं सुनेगा, वो खुद मर्जी करेगा। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान इस तरह तरक्की करेगा कि हमारा जो बाहरले मुल्क लोग बैठे हैं वो वापस आएंगे, इधर आएंगे, वो खुद लोग इधर आएंगे, इस तरह का काम करेगा। वो जो खान ने काम किए आज तक इन लोगों ने नहीं किए। पंजाब में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं यार, नहीं कुछ बसें नहीं हो दे रहे रहा हैं, है। सड़कें बन रही हैं। वो बसों को क्या करेंगे जब काम ही नहीं है, फैक्ट्री मिले सब बंद पड़ी है, वो उसमें क्या करना है हम लोगों ने, समझे कि नहीं है। जब हमारा जड़ा वाला में देखो फैसलाबाद को रोड पटाई की हो है, वो उसी तरह छोड़ा है, गट्टा ही गट्टा ऊपर चल रहा है, ना को दुकान खोलने के लायक है, ना को बैठने के लायक है। गाड़ी बाद में गुजरता है, पहले दूर ही दूर हो जाता है उधर। चले ये जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक अनोखे कारकुन है, बाइक को सजाया हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, और साथ पाकिस्तान का सबसे लाली परचम भी, एक तरफ पाकिस्तान का सबसे लाली परचम है और दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 का जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का परचम है PTI का, वो लगाया हुआ, और सबसे ऊपर जो है खत्म नबूवत यानी कि जश्न आमद रसूल